اسلام کی وفاداری کا اظہار ایسے والہانہ طریقے سے کرتی ہے کہ البک اسے قوم کی جان باز بیٹی سمجھتا ہے۔ اس لڑکی کے حسن و جوانی اور محبت کی عملی اظہار کا جادو الگ ہے۔ السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں، عورت اور ایمان کی مارکہ آرائیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، داستان کو آگے شروع کرتے ہیں۔ صلیب کے پرستاروں اور سوڈانیوں کو شکست کھائے 1 سال گزر گیا ہے۔ ایک نے کہا، اس 1 سال میں آپ نے کیا کیا ہے محترم؟ آپ بڑا لمبا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ 2 آدمیوں کا قتل بے حد لازمی ہے، ایک صلاح الدین ایوبی، دوسرا علی بن سفیان۔ اگر علی بن سفیان کو ختم کر دیا جائے تو ایوبی اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، میں نے وہ آنکھیں حاصل کر لی ہیں جو سلطان ایوبی کے سینے میں ہر ایک راز کو دیکھ سکتی ہیں۔ بوڑھے نے کہا اور اس لڑکی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ بوڑھے نے کہا، یہ ہیں وہ آنکھیں، دیکھ لو ان آنکھوں میں کیا جادو ہے۔ تم سب نے صلاح الدین ایوبی کے ایک حاکم خادم الدین البک کا نام سنا ہوگا، تم میں سے بعض نے اسے دیکھا بھی ہوگا۔ صرف 2 آدمی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے سینے میں دیکھ سکتے ہیں، ایک علی، دوسرا البک۔ علی بن سفیان کو قتل کرنا حماقت ہوگا۔ میں نے جس طرح البک پر قبضہ کر لیا ہے اسی طرح علی پر بھی کر لوں گا۔ البک آپ کے قبضے میں آ چکا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ ہاں، بوڑھے نے لڑکی کے ریشمی بالوں کو ہاتھ سے چھیڑ کر کہا، میں نے اسے ان زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ میں نے آج آپ سب کو چند اور باتیں بتانے کے علاوہ یہ خوشخبری بھی سنانے کے لیے بلایا ہے۔ ہمیں جلدی برخاست ہونا ہے کیونکہ ہم سب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ٹھیک نہیں۔ اس لڑکی کو تم سب شاید جانتے ہو، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ اتنی استادی سے یہ ڈرامہ کھیل لے گی۔ اس کی عمر دیکھیے، پختہ نہیں ہے۔ میں پورا 1 سال ایسے موقع کی تلاش میں مارا پھرتا رہا کہ علی بن سفیان یا البک یا دونوں کو پھانس سکوں۔ میں ان سے ملا کبھی نہیں کیونکہ میں ان کی شناخت میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ فوجی حکام کو سلطان شہریوں سے دور رکھتا تھا۔ آخر اس نے فوجی میلے کا اعلان کیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے اپنے فوجی کمانداروں، سالاروں اور عہدیداروں سے کہا ہے کہ میلے میں وہ شہریوں میں بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں اور ان پر اپنا رعب نہیں بلکہ اعتماد پیدا کریں۔ مجھے علی بن سفیان کہیں نظر نہیں آیا۔ اس لڑکی کو میں ساتھ لے گیا تھا۔ البک نظر آ گیا، اس کے ساتھ 2 کرسیاں خالی تھیں۔ میں نے لڑکی کو اس کے پاس بٹھا دیا۔ اسے میں 8 مہینوں سے استادی کے طریقے سکھا رہا تھا۔ مجھے اپنا بوڑھا خاوند اور اپنے آپ کو خریدی ہوئی مظلوم لڑکی بتا کر اس نے البک جیسے مومن کو اپنی خوبصورتی میں گرفتار کر لیا۔ ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لی۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے کھنڈر میں کیا ناٹک کھیلنا ہے۔ لڑکی کھنڈر میں چلی گئی۔ میں 4 آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ 2 آدمی اس وقت یہاں موجود ہیں، 2 کو آپ سب نہیں جانتے، وہ ہمارے گروہ کے آدمی ہیں۔ اس نے البک پر ثابت کر دیا کہ یہ اس کی خاطر جان دے دے گی۔ ہمارے 4 ساتھیوں نے البک پر اور اس پر تلواروں سے حملے کیے۔ اس نے برچھی کے وار کیے۔ یہ ناٹک اس قدر حقیقی معلوم ہوتا تھا کہ البک کو شک تک نہ ہوا۔ کمبخت کے دماغ میں یہ بھی نہ آئی کہ تلواروں کے اور برچھی کے اتنے وار ہوئے مگر کوئی زخمی تک نہ ہوا۔ میں نے یہ کہہ کر یہ کھیل ختم کیا کہ یہ لڑکی اتنی بہادر ہے کہ کسی بہادر کے پاس ہی اچھی لگتی ہے۔ میں نے اسے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے البک کے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے اپنا نام آصفہ بتا رکھا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں حیران ہوں کہ اتنی پختہ عمر کا حاکم اتنی آسانی سے میرے جال میں پھنس گیا ہے۔ میں نے اسے شراب کا عادی بنا دیا ہے۔ اس نے کبھی نہیں پی تھی۔ پہلی بیوی اسی کے گھر میں رہتی ہے، اس کے بچے بھی ہیں لیکن وہ سب کو جیسے بھول گیا ہے۔ لڑکی نے محفل کو تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیسے کیسے طریقوں سے سلطان ایوبی کے اس ماتمند خصوصی کی عقل کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے۔ ان 3 مہینوں میں یہ لڑکی مجھے صلاح الدین ایوبی کے کئی قیمتی راز دے چکی ہے۔ بوڑھے نے کہا، سلطان ایوبی بہت زیادہ فوج تیار کر رہا ہے، اس میں سے وہ آدھی مصر میں رکھے گا
اور باقی نصف کو اپنی کمان میں عیسائی بادشاہوں کے خلاف لڑانے کے لیے لے جائے گا۔ اس کی نظر یروشلم پر ہے، لیکن البک سے اس لڑکی نے جو راز لیے ہیں وہ یہ ہیں کہ سلطان سب سے پہلے اپنے مسلمان حکمرانوں اور قلعہ داروں کو متحد کرے گا، اور ان کے اتحاد کو صلیب کے پرستاروں نے بالکل اس طرح بکھیر دیا ہے جس طریقے سے ہم نے البک کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ البک اب ہمارے گروہ کا فرد ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا، وہ سچے دل سے ایوبی کا وفادار ہے، وہ اتنا ہی وفادار اس لڑکی کا بھی ہے۔ یہ لڑکی سلطان، قوم اور اسلام کی وفاداری کا اظہار ایسے والہانہ طریقے سے کرتی ہے کہ البک اسے قوم کی جان باز بیٹی سمجھتا ہے۔ اس لڑکی کے حسن و جوانی اور محبت کی عملی اظہار کا جادو الگ ہے۔ البک کو ہم اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے، ضرورت ہی کیا ہے، وہ پوری طرح ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ سلطان ایوبی اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس گروہ کے ایک رکن نے پوچھا۔ اس کے ذہن میں سلطنت اسلامیہ ہے، بوڑھے نے کہا۔ وہ صلیب کی سلطنت میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ ہمارے ان جاسوسوں کو جو سمندر پار سے آئے ہیں، ایوبی نے گرفتار اور بیکار کرنے کے لیے علی بن سفیان کی نگرانی میں ایک بہت بڑا گروہ تیار کیا ہے۔ البک سے حاصل کی ہوئی اطلاعات کے مطابق اس نے جان بازوں کی ایک الگ فوج تیار کی ہے جسے وہ صلیبی ملکوں میں بھیج کر جاسوسی اور تباہی کرائے گا۔ اس فوج کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے منصوبے بہت خطرناک ہیں۔ انہی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے فوجی میلے کا ڈھونگ رچایا اور 6-7 ہزار جوان بھرتی کر لیے ہیں۔ لوگ ابھی تک بھرتی ہو رہے ہیں۔ بھرتی ہونے والوں میں سوڈانی بھی ہیں۔ مجھے اوپر سے جو ہدایات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایوبی کی فوج میں بدکاری کے بیج بونے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں عورت اور جوا داخل کر دو۔ بوڑھے نے بتایا کہ اس نے فوجی میلے کے فوراً بعد اپنے آدمی بھرتی کرا دیے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبی سے فوج میں جوا شروع کرا دیا ہے۔ جوا اور عورت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو چوری اور قتل تک لے جاتی ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ عصمت فروش عورتوں کو ٹریننگ دے کر فوجی کیمپوں کے ارد گرد چھوڑ دیا گیا ہے جو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ وہ پیشہ ور ہیں۔ انہوں نے سلطان کے فوجیوں کو بدی کے راستے پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان میں رقابت بھی پیدا کر دی ہے۔ بوڑھے نے کہا، اس کی کامیابی پرسوں سامنے آئی ہے۔ 2 سپاہی ایک عورت کے خیمے میں بیک وقت پہنچ گئے۔ دونوں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر دیا۔ ایک تو خیمے میں ہی مر گیا، دوسرے کے متعلق پتہ چلا کہ کیمپ میں جا کر مر گیا ہے۔ یہ رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے علی بن سفیان اور البک کو حکم دیا ہے کہ فوجوں میں اپنے سراغ رساں بھیج کر معلوم کریں کہ جوا بازی، چوری چکاری اور بدکاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ سب ان تمام عورتوں سے جو اسی کام میں مصروف ہیں کہہ دیں کہ کیمپوں کے قریب نہ جائیں۔ اسی مجلس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آسفا، جس کا اصلی نام کچھ اور تھا، 5ویں چھٹی رات اس بوڑھے کو اطلاع دینے جاتی ہے جو وہ البک سے حاصل کرتی ہے۔ جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ البک کو شراب میں ایک خاص سفوف گھول کر پلا دیتی ہے۔ اس کے اثر سے صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھل سکتی۔ مجلس میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ مصر کے شہریوں اور قصبوں میں خفیہ کہبہ خانے اور قمار خانے قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے اثرات امید افزا ہیں۔ تربیت یافتہ عورتیں اچھے گھرانوں کے نوجوانوں کو بدکاری کے راستے پر ڈالتی جا رہی ہیں۔ اب کوشش یہ کی جائے گی کہ مسلمان لڑکیوں میں بھی بے حیائی کا رجحان پیدا کیا جائے۔ یہ محفل، جو جاسوسوں کا ایک خفیہ اجلاس تھا، برخاست ہوئی۔ وہ سب اکٹھے باہر نہ نکلے۔ ایک آدمی باہر جاتا تھا، 10-15 منٹ بعد دوسرا آدمی نکلتا تھا۔ بوڑھا بھی چلا گیا، صرف آصفہ اور ایک آدمی رہ گیا۔ آصفہ نے نقاب میں چہرہ چھپایا اور اس آدمی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں، تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے۔